بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم 10ویں کلاس کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مرزا محمد سعید۔ یہ ایک خاکہ ہے اور اس کو تحریر کیا ہے جناب شاہد احمد دہلوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں جناب۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت، مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناونی ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ یہاں غور سے سنیے گا، عالم یعنی علم رکھنے والا، اور عالم یعنی دنیا، زمانہ، دنیا، اس کو کہتے ہیں عالم۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کی علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر کام کرتے تھے۔ اپنی تسکین کے لیے، اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر یہ ایک بڑے معروف ادیب تھے اور علامہ اقبال کے گہرے دوست بھی تھے۔ سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانا چاہییں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں، یعنی بغیر پیسے کے، بغیر کسی معاوضے کے وہ اپنا ناول انہوں نے چھپنے کے دے دیا۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی کی غرض سے آئے تھے، بڑے مصنف، چنانچہ مجھے اپنے ساتھ دے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کرایا، مرزا صاحب کا ماتا ٹھنکا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ بولے، آپ نے میرے ناول کے 5,000 10,000 دیں گے؟ مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی اور دو چار منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکت الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے۔ اسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آباد کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔
مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم چراغ تھے۔ تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے۔ تراہا کہتے ہیں 3 رستے، جہاں 3 رستے اکٹھے ایک جگہ سے نکلتے ہوں، چورستہ کہتے ہیں 4 رستوں کو، اور تراہا کہتے ہیں 3 رستوں کو۔ اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان کے مسلمان شرفا میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی، علمی حلقوں میں پہچان تھے، اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جس سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 اور 7 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج ہی میں انگریزی پطرس بخاری اور سید امتیاز علی تاج، یہ جو ان کے پطرس ظاہر ہے کہ ان کے دوست تھے، انہوں نے ان کا صرف نام ہی لیا ہے، ورنہ پطرس کا پورا بہت نام ہے پطرس بخاری، اور تاج کا مطلب تاج سے مراد ہے سید امتیاز علی تاج، جنہوں نے بہت اعلیٰ درجے کے ڈرامے لکھے۔ ان کا سب سے معروف ڈرامہ ہے انارکلی۔ پطرس اور تاج نے بھی ان کی شاگرد تھے۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیج سمجھتے تھے۔ ہیج سمجھنا کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو ہیج سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی، وائسرائے ہند انگریزوں کا مقرر کیا ہوا گورنر جنرل ہوتا تھا، ان کا پروفیسر صاحب کرتے تھے۔ پطرس کے سلسلے میں 2 ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارا شاگرد مجھے اصلاح دے۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ بات تو کھلی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حزب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے 2 ایک فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کان کھڑے ہو گئے، کان کھڑے ہوئے اور بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجیے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دی۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حضرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو
ہوتی، ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس سے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجی، فیض کو اشارہ کیا۔ وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے کہ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کے جلال میں آ جانا۔ جی میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک کہ مطلب یہ یہاں مطلب یہ ان کی گفتگو ہے یہ کہ اچھا بہت کچھ انہوں نے کہا ہوگا لیکن بہرحال اس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ تو آگے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض صاحب پشمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت، درس و آمد، درس و تدریس ہی کی تھی، ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کر و فر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہی۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، راتوں جلدی سو جایا کرتے تھے۔ کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں۔ دو ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی۔ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ قلب مطمئنہ یعنی وہ دل جس کو اطمینان نصیب ہو۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیا کرتے تھے۔ فی البدیہہ کا مطلب ہے فوراً، مطلب بغیر کسی تیاری کے، فی البدیہہ۔ میں ہر سوال میں میر سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے یعنی مسکرائے۔ فرمایا آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ میں نے قدری کر لی۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ مرزا صاحب بہت قاعدے قرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں،
कतरवां मूछें, हंसते तो सामने से के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे न लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई, धान पान से आदमी थे। सन 30 में जब मैंने उन्हें पहली दफ़ा देखा तो उनकी उम्र 44-45 साल की थी। सन 62 में जब वो 76 साल के थे तब भी वो वैसे के वैसे ही थे। उन्हें ज़माने के शिकवा या सेहत की शिकायत करते कभी नहीं सुना। हंस हंस कर बातें करते रहते थे। सुना है कि दिल्ली के जिन 2-4 नौजवानों ने सबसे पहले सूट पहनना शुरू किया उनमें सबसे नफीस सूट मिर्ज़ा साहब ही का होता था, मगर मैंने पिछले 32 साल में उन्हें हमेशा शेरवानी ही पहने देखा। अंग्रेज़ी उनका ओढ़ना बिछोना मगर रौब गांठने के लिए कभी अंग्रेज़ी में बात नहीं करते थे, बल्कि उनकी गुफ्तगू में अंग्रेज़ी के अल्फाज बिल्कुल नहीं आने पाते थे। 40 साल की उम्र के बाद ही उनके दोनों हाथों में राशा आ गया था। राशा कहते हैं वो बीमारी को जिसमें हाथ हिलने शुरू हो जाते हैं, इसलिए लिखने में उन्हें जहमत होती थी। खुश इखलाक और खुश मिजाज आदमी थे, मगर ज़्यादा दोस्त बनाने के कायल नहीं थे। आप भले और अपना घर भला। मौत बरहक है, मरना सबको है, मगर मरने में फ़र्क होता है। मिर्ज़ा साहब ने खासी उम्र पाई, मगर उनकी वफ़ात का सदमा इसलिए ज़्यादा है कि ऐसे काबिल, ऐसे शरीफ और ऐसे वज़ादार लोग ज़माना अब पैदा नहीं करेगा। अफसोस के प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अब वहाँ हैं जहाँ हमारी नेक आरजुएँ रहती हैं। ऐसी जामुल अलूम हस्ती से महरूम होने का हमें जितना भी गम हो कम है। अब कहाँ लोग इस तबीयत के। तो जनाब ये मजमून था गंजीने गोहर से, जिसको आपने सुना। अब हम चलेंगे मश्क की जानिब। मश्क में जो इसकी मश्क है उसमें सवाल नंबर 1 उसमें पूछा गया है कि दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। अच्छा, वो उसमें मुख्तलिफ जुज़ हैं, कई जुज़ हैं। जुज़ अलिफ में पूछा गया है कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे। तो इसका जवाब आप लिखिएगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अपनी तस्कीन के लिए लिखते थे। सवाल बे जुज़ बे, लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा का रवैया कैसा था। इसका जवाब है कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने बड़ी बड़ी पेशकशों के बावजूद लाहौर के पब्लिशरों के लिए कुछ नहीं लिखा। अगर जुज़ है जीम, मिर्ज़ा साहब की मार्कतुल आरा किताब का नाम और मर्तबा बयान कीजिए। तो उसका जवाब है कि मिर्ज़ा साहब की मार्कतुल आरा किताब का नाम है मज़हब और बातनियत, और इसका मर्तबा ये है कि अगर उर्दू की 100 किताबें जमा की जाएँ क्लासिक अदब तो उसमें इस किताब को ज़रूर शामिल करना पड़ेगा। इतना इसका मर्तबा है। यहाँ लिखी किताब में उन्होंने सिर्फ एक ही लिखी है। अगला जुज़ है जुज़ दाल। मिर्ज़ा साहब की किन 2 शख्सियात से अजीज़दारी थी। तो उसका जवाब है सर सैयद और मुंशी ज़काउल्लाह से उनकी अजीज़दारी थी। जुज़ दाल। जुज़ वाव, मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। तो इसका जवाब है 2 साल अलीगढ़ में और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। अगला जुज़ है कि मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या था। तो इसका जवाब है मिर्ज़ा साहब मुताला कुतब मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला था। मुताला कुतब मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला था। अगला जुज़ है मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिशकदा में शिरकत की दरख्वास्त और मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया। जवाब इसका यह है कि मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि आदमी शोहरत के लिए काम करता है या दौलत के लिए, मुझे ना इसकी ज़रूरत है और ना उसकी। अगला जुज़ है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया बयान कीजिए। जवाब है इसका इकहरा डील, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी भवों के साए में बड़ी बड़ी रोशन आँखें, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, कतरवां मूछें, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे न लगते थे। दाढ़ी मुंडी हुई, धान पान से आदमी थे। अगला जुज़ है इसमें इसका तोए। मिर्ज़ा साहब के दोनों नावलों के नाम तहरीर करें। जवाब है यास्मीन और ख्वाब हस्ती। सवाल नंबर 2, पितरस बुखारी ने से मिर्ज़ा साहब के ताल्लुक़ को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो मैंने लिख दिया है, लेकिन मुमकिन आप इससे बेहतर लिख सकें, लेकिन मैं जो जवाब लिखा है वो सुन लीजिए। जवाब यह है कि
پطرس بخاری خود انگریزی کے پروفیسر ہونے کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے خود کو کچھ نہ سمجھتے تھے اور ان کا اتنا ادب و لحاظ کرتے تھے کہ اتنا وہ وائسرائے ہند کبھی نہیں کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کیجیے۔ جواب ہے اس کا کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ چونکہ عالم کی موت سے علم و دانش کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کے مرنے سے ایک زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، متن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو اس کا الف جز ہے، سبق مرزا محمد سعید کی کس ادیب کی تحریر ہے؟ نمبر 1 نذیر احمد دہلوی، نمبر 2 شاہد احمد دہلوی، نمبر 3 اشرف صبوحی، نمبر 4 مولوی عبدالحق۔ اس کا جو جواب ہے وہ ہے شاہد احمد دہلوی۔ اس کے جز بے ہے، مرزا محمد سعید کی عزیزداری کس شخصیت سے تھی؟ تو نمبر 1 ہے سید احمد خان، نمبر 2 شیخ عبد القادر، نمبر 3 شاہد احمد دہلوی، نمبر 4 مشتاق احمد زاہدی۔ تو ان کی اس کا جواب کیا ہے؟ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کو آپ ٹک کا نشان لگا دیجیے۔ جو جیم ہے، مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ نمبر 1 شہرت، نمبر 2 دولت، نمبر 3 عزت و وقار، اور نمبر 4 شہرت و دولت۔ تو جو اس کتاب کے متن کے لحاظ سے اس کا جو جواب ہے وہ ہے شہرت اور دولت۔ آپ اس کو ٹک کا نشان لگا دیجیے۔ اگلا ہے، مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی؟ تو اس کا جواب ہے، پہلا ہے BA، نمبر 2 MA تاریخ، نمبر 3 MA انگریزی ادب، اور نمبر 4 ہے MA اردو ادب۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہے MA انگریزی ادب۔ اگلا جز ہے، اس میں پوچھا گیا ہے کہ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ تو اس کا جو چوائسز ہیں وہ ہے نمبر 1 ڈاکٹر تاثیر، نمبر 2 پطرس بخاری، نمبر 3 فیض احمد فیض، نمبر 4 حمید احمد خان۔ تو اس کا جواب ہے فیض احمد فیض۔ اگلا جز ہے جز واو، پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ چوائسز کیا ہیں؟ نمبر 1 4، نمبر 2 3، نمبر 3 2، اور نمبر 4 7۔ تو اس کا جواب ہے 4۔ آپ 4 کو ٹک کر دیجیے۔ اگلا جز یہ ہے، مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے۔ اس کا چوائسز کیا ہیں؟ نمبر 1 جائیداد خریدنے پر، نمبر 2 خیرات کرنے میں، نمبر 3 کتابوں پر، اور نمبر 4 کھانے پینے پر۔ تو آپ کتابوں پر ٹک کر دیجیے، کتابوں پر۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت جملوں میں استعمال کے ذریعے کیجیے۔ تو جو الفاظ ہیں ان کو میں ساتھ ساتھ جملے بتاتا جاتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے سانحہ ارتحال۔ اس سے سانحہ ارتحال کا مطلب ہے کسی کے مرنے کا افسوسناک واقعہ۔ تو اس کا فقرہ جو ہم نے بنایا وہ یہ ہے کہ ایدھی صاحب کے سانحہ ارتحال کی خبر سن کر پورا پاکستان اداس ہو گیا۔ اگلا لفظ ہے سناونی۔ سناونی کا مطلب ہے اطلاع۔ تو اس کا جملہ ہے، دنیا میں بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں مگر ان کی سناونی لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ اگلا لفظ ہے ایکا ایکی۔ ایکا ایکی کہتے ہیں اچانک کو، اچانک۔ اس کا جملہ ہے، ارے یہ ایکا ایکی کیا ہو گیا کہ سارا شہر ہی بند ہو گیا۔ اگلا لفظ ہے بے مزہ۔ بے مزہ کا مطلب ہے جس میں کوئی دلچسپی کی بات نہ ہو۔ تو اس کا جملہ ہے، بس کرو یار، ایسی بے مزہ باتیں نہ کرو۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے متمول۔ متمول کہتے ہیں مالدار کو۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے قرابت داری۔ قرابت داری کہتے ہیں رشتہ داری کو۔ تو اس کا جملہ ہے، جمیل الدین علی کی مرزا غالب سے قرابت داری تھی۔ اگلا لفظ ہے ہیج سمجھنا۔ ہیج سمجھنا کا مطلب ہے کمتر سمجھنا، کمتر جاننا۔ اس کا جملہ ہے، اللہ نے سب انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے، اس لیے کسی کو ہیج سمجھنا نہیں چاہیے۔ اگلا لفظ ہے شدہ شدہ۔ شدہ شدہ کا مطلب ہے آہستہ آہستہ۔ تو اس کا جملہ ہے، ابھی شدہ شدہ میں قریب پہنچا ہی تھا کہ ٹرین نے چلنا شروع کر دیا۔ اگلا لفظ ہے کر و فر۔ کر و فر کہتے ہیں آن بان کو، اکڑ کو، بڑے کر و فر۔ تو اس کا جملہ ہے، میاں جس کر و فر سے تم رہتے ہو ایسے تو کوئی نواب بھی نہیں رہتا۔ اگلا لفظ ہے قلب مطمئنہ۔
قلب مطمئنہ کے معنی ہیں ایسا دل جس کو کامل اطمینان نصیب ہو. تو اس کا جواب، اس کا فقرہ ہے اے اللہ ہمیں قلب مطمئنہ عطا فرما. اگلا ہے عرض مدعا. عرض مدعا کا مطلب ہے کہنے کا مطلب، یعنی جو کہنا ہے اس کا اصل ماخذ کیا ہے، اصل مطلب کیا ہے. تو اس کا جملہ ہے تمہید مت باندھو اور جو عرض مدعا ہے وہ کہو. تمہید مت باندھو اور جو عرض مدعا ہے وہ کہو. اگلا لفظ ہے تبسم. تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ کو. تو اس کا جملہ ہے تمہارا تبسم بتا رہا ہے کہ تمہیں ماجد کی بات کا ذرا یقین نہیں. اگلا لفظ ہے راشا. راشا کے معنی ہے ہاتھوں کا مسلسل ہلتے رہنے کی بیماری، اس کو کہتے ہیں راشا. اس کا جملہ ہم نے بنایا ہے کہ میں نے بہت سے باہمت لوگوں کو راشا کے باوجود کام کرتے دیکھا ہے. اگلا لفظ ہے جامع العلوم. جامع العلوم کہتے ہیں یونیورسٹی کو. اس کا جملہ ہے جامع العلوم علی گڑھ مسلمانوں کے لیے اپنے زمانے کی سب سے بڑی درسگاہ تھی. سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کر دیجیے. یہ آپ وہ کتابیں سے دیکھ کر لگا لیجیے گا، یہ کتنا مشکل سوال نہیں ہے. نمبر 7، سبق مرزا محمد سعید کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیے. تو الف ہے مرزا محمد سعید کی موت کی خبر پڑھ کر دل دھک سے بیٹھ گیا. تو یہ متن کے مطابق نہیں ہے، دل دھک سے رہ گیا تھا، لہذا یہ غلط ہے، اس کو آپ غلط میں نشان لگا دیجیے. اگلا ہے مرزا صاحب پبلک پلیٹ فارم پر آنے سے گھبراتے نہیں تھے. یہ غلط جواب ہے، جیسے کہ وہ گھبراتے تھے، تو آپ غلط میں نشان لگائیے. اگلا ہے مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے. یہ بالکل درست اسٹیٹمنٹ ہے، لہذا آپ درست پہ لگا دیجیے نشان. اگلا ہے مرزا صاحب جو کہہ دیتے اس سے کبھی نہ پھرتے. بالکل درست ہے، آپ درست پہ نشان لگا دیجیے. اگلا ہے مرزا محمد سعید دل کے مریض تھے. نہیں، یہ غلط ہے، تو آپ غلط پہ نشان لگائیے. اب جناب اس کے بعد جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کی گئی ہے. الف جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ جملہ خبریہ کی قسم ہے. اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں. ذیل کے حصوں جملوں کو پڑھیے. علی بہادر ہے، سارہ لائق ہے، سہیب خوش ہے. ان جملے میں علی، سارہ اور سہیب کو مسند الیہ مبتدا کہتے ہیں، اور بہادر، لائق اور خوش قسمت خبر ہیں، جبکہ ہے فعل ناقص ہے. تو کسی چیز کو دوسرے کے لیے ثابت کرنا، جیسے علی بہادر ہے میں بہادری کو علی کے لیے ثابت کیا گیا ہے، جسے ثابت کیا جائے وہ مسند، اور جس کے لیے ثابت کیا جائے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے. فعل ناقص اسے کہتے ہیں جو کسی کام کے پورا ہونے کو ظاہر نہ کرے. تو اس کے بعد جناب اگلا ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ بھی جملہ خبریہ کی قسم ہے. اس میں اور جملہ اسمیہ میں اتنا فرق ہے کہ جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے. اب ذیل کے جملے کو پڑھیے. حمید نے خط لکھا، فریحہ نے خیرات دی، شعیب نے کھانا کھایا. ان جملوں میں حمید، فریحہ اور شعیب مسند الیہ ہیں، اور لکھا، دی اور کھایا فعل تام ہیں یا مسند ہیں. یہ خبر دے رہے ہیں. خبر کس کی دے رہے ہیں؟ خط، خیرات اور کھانا مفعول ہیں. مطلب یہ ان چیزوں میں خبر دے رہے ہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی جملے میں کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو وہ خبر ہوتی ہے اور اس سے مسند کہتے ہیں. خاکہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر وہ اس کی سوانح نہ ہو. سوانح اور چیزیں، سوانح تو میں بہت تفصیل ہوتی ہے، سوانح نہ ہو، خاکہ کہلاتا ہے. خاکے میں اس شخص کے افکار، کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. اردو میں مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، شاہد احمد دہلوی اور محمد طفیل نے عمدہ خاکے لکھے. تو جناب یہ آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. اب اگلے ویڈیو کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نیا سبق اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی فوری اطلاع ہو جائے. اور اس کے علاوہ آپ اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے
تاکہ اس سے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ.